فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا ملتان میں غزہ ملین مارچ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں، فلسطین اور غزہ سے ہمارا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہے۔ امریکہ سے محبت کرنے والے حکمرانوں کو کہتا ہوں وہ کسی کا وفادار نہیں، حماس امت مسلمہ کا ماتھے کا جھومر ہے۔ صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے، بنی سہیلہ میں ایک ہی خاندان کے 13 افراد سمیت 55 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ انروا سمیت 12 امدادی ایجنسیوں نے غزہ کو موجودہ نسل کی بدترین انسانی ناکامیوں میں سے ایک قرار دے دیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے غزہ میں قحط کے سر اٹھانے کا انتباہ۔ انتہا پسند صہیونی وزیر ایتمار بن گوئر نے کہا کہ غزہ میں کوئی امداد نہیں جانے دی جائے گی۔ عبوری نہیں، مستقل جنگ بندی، حماس نے معاہدے کے لیے اسرائیلی تجاویز مسترد کر دی۔ حماس رہنما اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیا نے کہا ہے کہ حماس جنگ کے خاتمے، فلسطینیوں کی رہائی اور غزہ کی تعمیر نو کے بدلے اپنی تحویل میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کے جامع پیکج پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ صہیونی وزیر خزانہ بیزلیل کا حماس اسرائیل مکمل فتح اور اہداف کے اصول کے بغیر جنگ بندی نہیں کرے گا۔ امریکہ میں غیر ملکی طلبہ کی مظلوم فلسطینیوں کی حمایت جرم بن گئی۔ 160 کالجز اور یونیورسٹیز کے 1500 کے قریب طلبہ کے ویزے منسوخ یا ان کی قانونی حیثیت ختم۔ بے دخلی کی تلوار سر پر لٹکنے لگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا طلبہ پر کیمپس میں یہودی دشمنی اور حماس کے حامی جذبات پھیلانے کا الزام۔ امیگریشن عدالت نے اسرائیل مخالف احتجاج کے لیے سرگرم ترک نژاد طالبہ رومیسا اوز ترک کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی فضائیہ نے یمن کو خون میں نہلا دیا۔ تیل کی بندرگاہ راس عیسیٰ پر فضائی حملے میں 74 افراد شہید، 171 زخمی ہو گئے۔ فضائی حملوں میں مختلف علاقوں اور بندرگاہوں کا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ فضائی حملوں کا مقصد یمنی فوج کے ایندھن اور آمدنی کے ذریعے کو ختم کرنا تھا۔ یمنی فوج نے جوابی کارروائی میں اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ کی منصفانہ تقسیم یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو وفاق کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے۔ اسلام آباد والے اندھے ہیں، بہرے ہیں، وہ نہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں، وہ نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مخالفت اصولوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے، ان سب کو، ہم سب کو پیاسا مروانے کا خطرہ ہے۔ طاقت آپ نے ہمیں دیا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو طاقت۔ اتحادی جماعتوں میں پانی کا تنازع طول پکڑ گیا۔ پیپلز پارٹی کی اقتدار سے نکلنے کی دھمکی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں وزارتیں نہیں، عزت چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت فوری طور پر اپنا متنازع نئے کینالز کا منصوبہ روکے۔ سندھ کے عوام نے فیصلہ دے دیا کہ وہ نہروں کی تعمیر نہیں چاہتے۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شیر والوں کا ہر منصوبہ کسان دشمن ہوتا ہے۔ یہ لوگ صرف عوام کا خون چوستے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ حکومت کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ وزیراعظم کی دہشت گردوں کو للکار، راستے میں حائل رکاوٹیں ہٹانے کا عزم۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے جہاد جاری رہے گا۔ دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ امن و امان پر اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت صوبوں سے بھرپور تعاون کرے گی۔ تبدیلی کی شروعات ہو چکی، گزشتہ برس کے مقابلے میں محصولات میں 27% اضافہ ہوا۔ قرضوں سے نجات کے لیے اہداف پر تیزی سے پیش رفت یقینی بنانی ہے۔ پاکستان کے ایک روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے آپ نے شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے۔ ہماری جو ریونیو ریسیٹس میں تقریباً 27% اضافہ ہوا ہے کہ ایک طرف ہمارے کھربوں روپے کے کیسز وہ طویل مدت سے عدالتوں میں زیر التوا ہیں، دوسری طرف ہم دن رات قرضے لے رہے ہوتے ہیں۔ قرضوں سے جان چھڑانی ہے تو ریونیوز جنریٹ کرنا۔ مودی حکومت کے پاکستان پر الزامات، پاکستان کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ الزام تراشی کے بجائے بھارت دہشت گردی کی سرپرستی ختم کرے۔ بھارتی وزیر خارجہ ہر موقع پر پاکستان کے حوالے سے بیان بازی کرتے ہیں۔
یہ ہماری خارجہ پالیسی کا اصول ہے کہ تمام ممالک سے بہتر تعلقات رکھیں۔ چین ہمارا دیرینہ دوست، پاک امریکہ تعلقات دہائیوں پرانے ہیں۔ افغان طالبان نے امریکی فوج کے چھوڑے گئے 5 لاکھ ہتھیار دہشت گردوں کو بھیج دیے۔ برطانوی میڈیا کا انکشاف، یہ اسلحہ یا تو فروخت ہوا یا دہشت گرد گروپوں میں اسمگل کیا گیا۔ القاعدہ سے منسلک تنظیموں کے پاس بھی یہ ہتھیار گئے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے 2021 میں افغانستان میں ٹیک اوور کے بعد تقریباً 10 لاکھ ہتھیار، فوجی ساز و سامان اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ کراچی میں سائٹ سپر ہائی وے پولیس کی کارروائی۔ لنک روڈ ٹول پلازا پر وارداتیں کرنے والے جعلی تھانے دار گروہ کا اہم ساتھی گرفتار۔ ملزم پولیس وردی جیسے کپڑے پہن کر شہریوں سے لوٹ مار کرتا تھا۔ نور الدین کے قبضے سے ایک پسٹل اور نقدی رقم برآمد، درجنوں وارداتوں کا انکشاف۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا ملتان میں غزہ ملین مارچ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں، فلسطین اور غزہ سے ہمارا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہے۔ امریکہ سے محبت کرنے والے حکمرانوں کو کہتا ہوں، وہ کسی کا وفادار نہیں۔ حماس امت مسلمہ کا ماتھے کا جھومر ہے۔ صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے، بنی سہیلہ میں ایک ہی خاندان کے 13 افراد سمیت 55 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ انروا سمیت 12 امدادی ایجنسیوں نے غزہ کو موجودہ نسل کی بدترین انسانی ناکامیوں میں سے ایک قرار دے دیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے غزہ میں قحط کے سر اٹھانے کا انتباہ۔ انتہا پسند صہیونی وزیر ایتمار بن گوئر نے کہا کہ غزہ میں کوئی امداد نہیں جانے دی جائے گی۔ عبوری نہیں، مستقل جنگ بندی۔ حماس نے معاہدے کے لیے اسرائیلی تجاویز مسترد کر دی۔ حماس رہنما اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیا نے کہا ہے کہ حماس جنگ کے خاتمے، فلسطینیوں کی رہائی اور غزہ کی تعمیر نو کے بدلے اپنی تحویل میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کے جامع پیکج پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ صہیونی وزیر خزانہ بیزلیل کا حماس اسرائیل مکمل فتح اور اہداف کے اصول کے بغیر جنگ بندی نہیں کرے گا۔ امریکہ میں غیر ملکی طلبہ کی مظلوم فلسطینیوں کی حمایت جرم بن گئی۔ 160 کالجز اور یونیورسٹیز کے 1500 کے قریب طلبہ کے ویزے منسوخ یا ان کی قانونی حیثیت ختم۔ بے دخلی کی تلوار سر پر لٹکنے لگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا طلبہ پر کیمپس میں یہودی دشمنی اور حماس کے حامی جذبات پھیلانے کا الزام۔ امیگریشن عدالت نے اسرائیل مخالف احتجاج کے لیے سرگرم ترک نژاد طالبہ رومیسا اوز ترک کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی فضائیہ نے یمن کو خون میں نہلا دیا۔ تیل کی بندرگاہ راس عیسیٰ پر فضائی حملے میں 74 افراد شہید، 171 زخمی ہو گئے۔ فضائی حملوں میں مختلف علاقوں اور بندرگاہوں کا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ فضائی حملوں کا مقصد یمنی فوج کے ایندھن اور آمدنی کے ذریعے کو ختم کرنا تھا۔ یمنی فوج نے جوابی کارروائی میں اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ HBL PSL سیزن 10 کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 56 رن سے شکست دے دی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے۔ جیمز وینس نے 70 رنز کی اننگز کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی وکٹیں وقفے سے گرتی رہیں۔ محمد عامر 30، سعود شکیل 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ فارمر ٹیسٹ کرکٹر بھی ہیں، اس کے بعد کوچنگ پینل کا بھی حصہ رہے ہیں۔ ان کے تجزیے تبصرے، کلیئر فیصلہ تھا پورے دن۔ اگر دیکھا جائے کور تھا گراؤنڈ میں، جب کور گراؤنڈ میں ہو تو پچ پہ نمی ہوتی ہے۔ بڑے ایونٹ کی بڑی نشریات جی ٹی وی نیوز پر دیکھیے تجزیے اور تبصرے۔ سب سے بڑی نشریات میں توصیف احمد اور قمر رضا کے درمیان دلچسپ باتیں، کس کی جیت کس کی ہار، ساجد خان کا ہر میچ پر خصوصی تجزیہ، سوشل میڈیا پر کامنٹری باکس، ڈیجیٹل کی ٹرانسمیشن 18 مئی تک صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ پنجاب میں طوفان اور تیز ہوا کے جکھڑ چلیں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں پھر طوفان آئے گا۔
پی ڈی ایم اے نے 20 اپریل سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کی پیشگوئی کر دی. خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی. بٹگرام میں سیلابی ریلا گاڑیاں بہا لے گیا. گھر اور دکانیں بھی تباہ. بارش اور برف باری سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ. برفانی تودے گرنے کا خدشہ. آئندہ 48 گھنٹے اہم قرار. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا. ان میں سورج کا مزاج گرم. نظام زندگی درہم برہم. بیشتر علاقوں میں شدید گرمی سے شہریوں کا برا حال. نواب شاہ میں پارہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی والے بھی ہو جائیں تیار, 20 اپریل سے سورج آگ برسائے گا. محکمہ موسمیات نے کر دیا خبردار. شہر میں شدید گرمی کا راج برقرار. درجہ حرارت 37 ڈگری کو چھو گیا. ہیٹ ویو کا بھی خدشہ. ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت. کنیوٹ کے علاقے امین پور بنگلہ میں ماہانہ مویشی منڈی سج گئی. مختلف نسلوں رنگوں کے گھوڑے خرید و فروخت کے لیے لائے گئے. نکرا رنگ, مشکا, کمید اور پنچ کلیان جیسے دلکش نسلوں کے گھوڑے شائقین اور خریداروں کے خاص توجہ کا مرکز. کم سے کم قیمت 4 لاکھ, زیادہ سے زیادہ 70 لاکھ روپے تک. سیف ریوی بابا گرو نانک انٹرنیشنل کبڈی ٹورنامنٹ اختتام پذیر. ٹائٹل پاکستان ایگلز نے اپنے نام کر لیا. پاکستان نے فائنل مارکے میں لائنز آف تبریز ایران کے خلاف 26 کے مقابلے میں 54 پوائنٹ سے کامیابی سمیٹی. پھولوں, خوشبوؤں اور رنگوں کا حسین امتزاج. پشاور میں جشن بہاراں فیسٹیول کا آغاز. کرنل شیر خان اسٹیڈیم میں رنگ برنگے اور نایاب پھولوں کی نمائش. جشن بہارا کے رنگ دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی. اور ماضی کے معروف گلوکار اور موسیقار بشیر احمد کو بچھڑے 11 برس بیت گئے. مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے بشیر احمد نے مختصر عرصے میں فلمی دنیا کو کئی لازوال گیت دیے. سکوت ڈھاکہ کے بعد وہ بنگلہ دیش چلے گئے اور 3 اشروں تک بنگالی زبان میں لاتعداد گیت ریکارڈ کرائے.